کبھی کبھی ہم اپنی زندگیوں کو سمجھنے میں ہی مسٹیک کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنے شوہر سے ہر بات کہنا محبت نہیں ہوتی اور ان سے کچھ باتیں چھپانا بے وفائی بھی نہیں ہوتی۔ بعض باتیں شوہر سے چھپانا عورت کے ذہنی سکون اور گھر کے سکون کے لیے ضروری ہے۔ آج کے ولاگ میں بہت باریک اور اہم باتیں آپ کو بتانے والی ہوں جو اکثر خواتین نادانی یا بے وقوفی میں اپنے شوہر کو بتا دیتی ہیں اور اس کے بعد انہیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اکثر خواتین اپنے شوہر کے سامنے اپنی زندگی کو کھلی کتاب کی طرح اس لیے بھی پیش کر دیتی ہیں، اپنے شوہر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یا اپنے رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے۔ لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہ رشتہ مضبوط بننے کی بجائے اور مزید کمزور ہو جاتا ہے۔ تو زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے راز ہوتے ہیں جو شوہر کو بھی نہیں بتانے چاہیے۔ وہ کون سی باتیں آج کے ولاگ میں آپ سے ڈسکس کروں گی۔ ویڈیو پر آ چکے ہیں تو مکمل میرا ساتھ دیجیے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے بھی دیجیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ تو چلے گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نیو ہیں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا تاکہ میں اور آپ ایک فیملی کی طرح رہ سکے، اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کر سکے اور ان کا کوئی حل نکال سکے۔ ہر عورت کی زندگی میں ٹھہراؤ شادی کے بعد آتا ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی اس کی زندگی ہوتی ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، اس نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے۔ اور ایسے میں اگر شوہر کا ہی ساتھ مضبوط نہ ہو، وہی سہارا نہ بنے، دوسروں کی باتوں میں آ کر ذلیل کرے، تو ایک عورت کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ خود بھی کماتی ہو نا، اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں اس کی زندگی کا دار و مدار جو بھی ہوتا ہے نا، وہ شوہر کے ارد گرد ہی ہوتا ہے۔ تو ایسے میں اگر آپ اپنی ذہنی سکون کے لیے، اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، اپنے گھر کے سکون کے لیے، تو میں کہتی ہوں کہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں شوہر کو بھی نہیں بتائیں۔ آپ جتنی بھی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں، آپ کا شوہر آپ سے محبت کرتا ہے یا آپ کی دوستی بہت زیادہ ہے آپ کے شوہر کے ساتھ، اس کے باوجود بھی بہت ساری ایسی چیزیں، ایسی باتیں جو نہیں بتانی چاہیے۔ پھر جب وہی باتیں پلٹ کے تانا بنتی ہے، مذاق بنتی ہیں، تو رشتہ بھی کمزور ہوتا ہے اور آپ کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات، کبھی بھی اپنے ماضی کا ذکر اپنے شوہر سے مت کریں۔ آپ کے شوہر کا بھی ماضی کوئی نہ کوئی ماضی ہوگا اور آپ کا بھی ہے، ہر انسان کا ماضی ہوتا ہے۔ آپ فرض کریں کہ فار ایگزامپل میں آپ سے بات کہتی ہوں کہ آپ کے 2-3 رشتے آئے، وہ ٹوٹ گئے کسی نہ کسی وجہ سے، یا کسی کے بیچ میں آ کے ایسی کوئی بات کر دی کہ آپ کے رشتے ٹوٹ گئے، اور تیسرا رشتہ آپ کے شوہر کے ساتھ ہوا، اور اوپر سے آپ کے ماموں کے گھر یا آپ کے تایا کے گھر یا آپ کی خالہ کے گھر آپ کی بات چل رہی تھی اور شادی کسی اور کے ساتھ آپ کی ہو گئی۔ یہ ساری باتیں کبھی بھی اپنے شوہر کو مت بتائیں۔ آپ اپنے شوہر سے ڈسکس کرو، شیئر کرو گے تو کہیں نہ کہیں وہ شک والی چیز جو ہے نا، وہ آپ کے رشتے میں آ جائے گی۔ آپ کا شوہر بھی اگر آپ کو یہ بات بتائے گا کہ میرا یہاں پہ بچپن سے رشتہ ہوا تھا، میرا اس کے ساتھ کرنا تھا، کزن کے ساتھ، یہ وہ کبھی بھی آپ کے سامنے آئے گی، آپ کے شوہر کے سامنے آئے گی، آپ شک کرو گے۔ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر مائنڈ میں چیزیں رہ جاتی ہیں۔ اسی طرح پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ تانا بھی چیزیں بن جاتی ہیں کہ ہمارا تو یہاں پہ رشتہ ہوا، تمہاری آتوں کی وجہ سے ٹوٹ گیا، تم بات کرتی ہوگی، تم وہ کرتی ہوگی، بہت ساری چیزیں ذہن میں آ جاتی ہے۔ تو یہ ماضی کی باتیں بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کے 2 رشتے ٹوٹ گئے، ایک ٹوٹ گیا، ایک بھی نہیں ٹوٹا، جو بھی آپ کے ماضی میں چیزیں تھیں، آپ کسی سے بھی بات کرتے تھے یا کسی کے ساتھ دوستی تھی یا یونیورسٹی میں جو بھی چیزیں تھیں، کبھی بھی اپنے شوہر کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس مت کریں۔ جتنی بھی آپ کی دوستی ہے، جتنی بھی محبت ہے آپ کے بیچ میں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر بات شیئر کر لو گی، نہیں، بہت زیادہ محبت ہے، وہ آرام سے تحمل کے ساتھ سنتے ہیں۔ لیکن زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ وہ جب وہی چیزیں تانا بنتی ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کبھی بھی اپنی پرسنل میکے کی کوئی بھی بات اپنے شوہر سے ڈسکس مت کریں۔ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ ہمراضگی، آپ کی بہن کے، آپ کے بہنوئی کے ساتھ کوئی بھی انبن ہو گئی ہے، آپ کی امی کی آپ کے ابو کے ساتھ نہیں بن رہی، یا آپ کے بھائیوں نے آپ کی بھابھی کو کچھ بول دیا، کچھ بھی ایسا ہے، کبھی بھی اپنے مائکے کے بارے میں کوئی بھی بات اپنے شوہر سے ڈسکس مت کریں۔ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ کی بہن کی آپ کی بہنوئی کے ساتھ نہیں بن رہی، آپ کا شوہر اس چیز کو نہیں سمجھے گا، وہ کبھی نہ کبھی اگر آپ ناراض ہوتے ہو تو وہ
کبھی نہ کبھی آپ کو اس چیز کا تانا دے دے گا کہ تم دونوں بہنیں تو ہے ہی ایسی، تمہاری بہن بھی تمہارے بہنوئی کے ساتھ اسی طرح کرتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ وہی تم دیکھا دیکھی میرے ساتھ کر رہی ہو، ویسے تو میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہو۔ اب آپ کے اندر کیا چیزیں چل رہی ہیں یہ تو آپ کو بہتر طریقے سے پتہ ہے، اور جو شوہر کو اتنی باریکی کے ساتھ نہیں نہ پتہ ہوگا تو وہ چیزیں تانا بن جاتی ہیں۔ یہ دونوں ماں بیٹی کی تو عادت ہے اسی طرح کی کرنا، یا تم لوگوں کی تو کسی سے بھی نہیں بنتی۔ اگر آپ کی ناراضگی آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ ہے اور پھر اس کے بعد سسرال والوں سے بھی ہو گئی ہے، تو تمہارے بہن بھائیوں سے بھی نہیں بنتی تو میرے ماں باپ سے کس طرح بنے گی، میرے بہن بھائیوں سے کیسے بنے گی؟ تو یہی چیزیں تانا بن جاتی ہے، اور جب تانا بن کے منہ پہ پلٹ کے آتی ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں نے تو اپنی کمزوری لمحے میں نے تو اس لیے ساری باتیں شیئر کی تھی، لیکن یہ چیزیں میرے اوپر تانا بن رہی ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کا رشتہ پھر مزید کمزور ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ کبھی بھی اپنی پرسنل باتیں، اپنے مائکے کی باتیں کبھی بھی اپنے شوہر کے ساتھ ڈسکس مت کریں۔ شوہر کے گھر والوں کے خلاف اپنے دل کی باتیں اپنے شوہر کو کبھی بھی مت بتائیں۔ سسرال میں کسی کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی، آپ کو کوئی تکلیف ہے، ہر وقت یہ بات کریں آپ کے دل میں کسی کے لیے کیا نفرت ہے، آپ کن چیزوں کو برداشت کر رہے ہو۔ آپ کا شوہر ہر وقت گھر میں نہیں رہتا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان سے برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، نند نے کچھ بھی کہہ دیا، ساس نے کچھ بھی بول دیا، انسان کے دل میں چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، اور جب دل میں چیزیں بیٹھ جاتی ہیں تو کہیں نہ کہیں نفرت بھی ہوتی ہے رشتوں سے کہیں، لیکن آپ دور ہو جاتے ہو، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں دل میں، تو یہ نفرت دل کی باتیں آپ ہر کسی کو نہیں سمجھا سکتے، آپ اپنے شوہر کو بھی نہیں بتا سکتے، یہ آپ کی فیلنگز ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کون سی چیزیں برداشت کر کے پھر آپ کو ان سے نفرت ہوئی ہے، یہ آپ سے بالکل کوئی نہیں سمجھ سکتا، آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا آپ کے دکھ کو، تو اس لیے آپ کے دل میں جو بھی چیزیں ہیں ان رشتوں کو لے کے جو بھی باتیں ہیں وہ اپنے شوہر سے مت ڈسکس کریں، کیونکہ آپ جتنی بھی باتیں کرو گے نا، جو بھی باتیں آپ کرو گے وہ اس کے بہن بھائی ہیں، آپ کے شوہر کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اس نے کبھی بھی آپ کی جگہ جا کے سٹینڈ نہیں لینا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ بیٹھ کے بولو گے اور وہ کمرے سے نکل کے باہر چیخنا شروع کر دیں گے؟ وہ ہرگز ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ اگر آپ روز یہی باتیں کرو گے نا تو آپ کا شوہر آپ سے دور ہوگا، آپ کے پاس نہیں بیٹھے گا، آپ کو وقت نہیں دے گا کہ اس کی تو یہ عادت ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ سے بہتر آپ کا شوہر اپنے بہن بھائیوں کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے بہن بھائیوں کی کیا عادت ہے، میرے ماں باپ کی کیا عادت ہے، کس جگہ پہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ کس جگہ پہ سچ بول رہی ہے، اور کتنی کی بات خود سے کر رہی ہے، کتنے کی بات ہوئی ہے، کیونکہ ہر بات میں وہی بات ہے کہ جو آپ سہ رہی ہیں نا وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، تو اس لیے دل کی جو باتیں ہیں نا وہ زبان پہ لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جب سامنے والا سمجھ ہی نہیں رہا۔ کچھ شوہر بہت بدتمیز، بد اخلاق، بد لحاظ ہوتے ہیں، زبان کے تیز ہوتے ہیں، کچھ بھی منہ پہ آیا بول دیا، تو ایسے شوہر کو اگر آپ یہ سمجھ لو کہ آپ اپنے دل کی ہر بات اس کو بتا دو گی، کہ جو بھی آپ کی سوچ ہے، جو بھی آپ کے خیالات ہیں وہ اس کے یہ رسپیکٹ کرے گا، وہ قدر کرے گا، تو اس میں آپ کی مسٹیک ہے۔ آپ کی زندگی میں ایسا شخص آ چکا ہے جو بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، جس کو رشتے نبھانے کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ اگر آپ اس شخص سے ایسی امیدیں لگا رہے ہو نا تو اس میں آپ کی مسٹیک ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اگر آ چکا ہے کوئی حل نہیں ہے، اپنی زندگی ایسے شخص کے پیچھے خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو کوئی فیصلہ کر لیں اپنی زندگی کا، اگر نہیں کر سکتی تو خود کو ایسے شخص کے پیچھے خود کو برباد مت کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنی جتنی بھی کمزوریاں، آپ کے جتنے بھی آپ کے خیالات ہیں، آپ کی سوچ ہے، وہ اس سے شیئر کرو گی تو اس چیز کو سمجھے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں سمجھے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ غصے میں ہمیشہ تانا دے گا، مذاق بنائے گا، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا، آپ کی فیلنگز کی قدر نہیں کرے گا، آپ کو ہی پلٹ کے اس کی تکلیف ہونی ہے۔ تو بہتر ہے کہ جب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا انسان ہے کہ جس کو فیلنگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس میں جو رسپیکٹ کی عزت سے بہت دور ہے، محبت کے بغیر کہتے ہیں نا کہ زندگی گزاری جا سکتی ہے، عزت کے بغیر نہیں گزاری جا سکتی، تو جس کی زندگی میں یہ سارا کچھ نہیں ہے، جو نہیں دے سکتا آپ کو کچھ بھی چیزیں، تو اس کے ساتھ اگر آپ اپنی کمزوریاں یا اپنے دل کی بات، اپنی سوچ، اپنے خیالات آپ شیئر کر رہے ہو تو اس میں آپ کی ہی مسٹیک ہے۔ ہم عورتیں نا دل کی بہت کمزور ہوتی ہیں، کمزور تو ہونا ہے، یہ ظاہری سی بات ہے، رخصتی ہوتی ہے تو ماں باپ کہہ دیتے ہیں کہ وہی سے تمہارا جنازہ نکلے، پلٹ کر نہ آنا، پیچھے کے تم سارے دروازے بند کر ہو جاتے ہیں،
تو پھر وہی گھر نظر آتا ہے۔ سارا کچھ سہنا بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ کسی سہیلی نے بتا دیا کہ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، جو اس کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ اس بات کو سہیلی کا شوہر کی بے وفائی کو دل کا روگ بنا لیتی ہے، سوچتی رہتی ہے کہ اگر میرے شوہر نے ایسا کر لیا تو میں کیا کروں گی۔ وہ پھر وہی چیزیں، وہی خیالات اپنے شوہر سے شیئر کر دیتی ہیں۔ اس وقت تو شوہر چپ کر کے معصوم بن کے پیار محبت میں سن لیتا ہے، دوست بن کے۔ لیکن بات وہی ہے، آپ کا شوہر جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ آپ کی کمزوریوں کا مذاق بناتا ہے یا تانا بنا لیتا ہے، اور اس چیز کا، ان باتوں کا پھر بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ان باتوں کی تو بہتر ہے کہ زندگی میں بہت ساری ایسی بات ہے کہ اپنے شوہر کو بھی کبھی بھی مت بتائیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو چھپانے والی ہوتی ہیں، جو کسی سے بھی نہیں شیئر کرنے والی ہوتی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ میاں بیوی کا رشتہ کبھی بھی الفاظ سے نہیں بنتا، کبھی بھی خاموشی بھی اس کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ ایک سمجھدار عورت وہی ہوتی ہے جو محبت کے ساتھ ساتھ حکمت بھی رکھتی ہے۔ اپنے گھر کے سکون کے لیے اور اپنے ذہنی سکون کے لیے میری ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیے گا اور ان پر عمل بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔